ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ مارشل کورٹ مارشل کی کارروائی ISPR کے مطابق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہیں۔ جی ہاں، ISPR کے مطابق مزید یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد منصور بتائیے گا چارج شیٹ میں کیا کچھ شامل کیا گیا ہے؟ دیکھیں، ISPR کا انتہائی اہم اعلامیہ جاری ہوا ہے جس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کے حوالے سے تفصیلات بتائی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ 12 اگست کو جو پاکستان آرمی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی تھی، اس پر اگلا مرحلہ ہے، اس میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ جو چارجز لگائے گئے ہیں ان میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ ISPR کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ ان پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل ہیں، اور ان متعدد پرتشدد واقعات میں مضمون سیاسی عناصر کی حمایت اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ISPR کے اس اعلامیے میں یہ بھی بتایا گیا ہے۔ جی اچھا احمد منصور، اس حوالے سے ابھی ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے سیاسی سرگرمیوں کا تذکرہ کیا ہے، کوئی اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ، یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے، اس پر بھی کوئی ڈیٹیلز شیئر ہوئی ہیں کیا؟ دیکھیں، جو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے جو اس اعلامیے میں باتیں بتائی گئی ہیں، یہ تفصیلات کو ظاہر کر دیتی ہے، اور ساتھ ہی جب 9 مئی سے بھی لنک کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات کا ذکر بھی کیا گیا ہے، مضمون سیاسی عناصر کی حمایت اور ملی بھگت کا ذکر بھی کیا گیا ہے، تو سب کچھ ساری پکچر واضح ہو جاتی ہے۔ اور اس میں تحریک انصاف اور اس کے جو بانی چیئرمین عمران خان کا جو ملوث ہونا اور یہ پورا ایک جو نیٹ ورک ہے، اس کی یہ ساری بات سامنے آ جاتی ہے۔ اور اس میں جنرل فیض حمید پر جو باتیں پہلے قیاس رویے میں کی جاتی تھی، وہ اب اس اعلامیے کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے وہ باقاعدہ طور پہ انہی سنگین الزامات کے تحت ہے کہ انہوں نے اپنے عہدے کا انتہائی غلط استعمال کیا، ایک مخصوص سیاسی جماعت کو ایک خاص ایجنڈے کی تکمیل کے لیے وہ استعمال ہوئے ہیں، انہوں نے جو سرکاری وسائل کا، اختیارات کا ناجائز اور غلط استعمال کیا ہے، اور مختلف افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ یہ چارج شیٹ انہیں کر دیا گیا ہے۔ اب چارج شیٹ کرنے کے بعد وہ دفاع کا حق ہے، وہ قانونی جو حقوق ہے تمام، وہ بھی انہیں فراہم کیے گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ مقدمہ اب آگے بڑھے گا، وہ ان چارج شیٹ کا جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہے وہ اب اس کا جواب دیں گے، اور یہ فیلڈ جو کورٹ مارشل ہے، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، اس کا جب عمل ہے اگلا وہ شروع ہوگا، اور پھر سزا کا یا جو بری ہونے کا یا جو بھی اس کا فیصلہ ہوتا ہے وہ سامنے آئے گا۔ یہ اگلا مرحلہ جو شروع ہو گیا ہے، یہ بذات خود یہ بتاتا ہے کہ اب اس معاملے میں پہلے صرف الزامات تھے، اب ان کو ثابت کر کے چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ جرم کیے ہیں، اور ان کا جواب ان سے لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ سارے جو ان کے جو دفعات لگائی گئی ہے، دیکھیں یہ انتہائی جو سخت قسم کی دفعات ہے، جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونا،
ریاست کے تحفظ مفاد کو نقصان پہنچانا، اس میں یہ سنگین جرائم میں آتا ہے، یہ معمولی جرائم نہیں ہے، اور اس میں یہ بات تو ظاہر سی بات ہے، یہ صرف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تک اب یہ نہیں رکے گی اور یہ مقدمہ اب آگے بڑھے گا تو اس میں پھر بہت سے نام آئیں گے، جو 7 لوگ ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہوں گے، ثابت ہوں گے، وہ ان کے اوپر بھی ان کی بھی تفتیش ہوگی اور انہیں بھی بھگتنا پڑے گا. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ پورا پینڈورا باکس جو کچھ پچھلے چند سالوں میں اس ملک میں ہوتا آیا ہے، اس کے جو کرنے والے ہیں، جو ریاست کو جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، ان کے نتائج بھگتنے کا وقت آ گیا ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں. جی احمد نے سمجھایا ہے کہ چارج شیٹ ہوتا کیا ہے اور چارج شیٹ میں شامل کیا کچھ کیا گیا ہے. ابھی آپ نے یہ بھی بتایا کہ قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق فراہم بھی کیے جا رہے ہیں جنرل فیض حمید کو، مگر اب صورتحال یہ کہ جس طرح سے چارج شیٹ کر دینا فوج کا ایک خودکار نظام ہے، وہ آٹومیٹکلی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون فوجی افسر کیا کر رہا ہے. چارج شیٹ کر دینے کا مطلب یہ تو آلموسٹ ہم سمجھ لیں کہ جتنے بھی چارجز شامل کیے گئے ہیں اس پر کوئی بھی ایسی صورتحال بغیر ثبوت بغیر کسی چیز کے ہو نہیں سکتی ہے، بالکل درست ہی ہوں گی ہر چیز. جی بالکل، یہ بالکل ویسا ہی عمل ہے. اس کو آپ جو پاکستان کا قانون میں جو انصاف ہے اس سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. جیسے ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، وہاں پر جب مقدمات ہیں اس میں فرد جرم لگتی ہے، اس کے بعد پھر فرد جرم کے بعد ایک کارروائی شروع ہوتی ہے اور پھر مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے. پہلے ایک جامع تفتیش ہوئی، تحقیق ہوئی، شواہد کو سامنے رکھا گیا، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو حراست میں تھے، فوجی حراست میں، ان سے تفتیش کی گئی. تو جو سب چیزیں سامنے آنے کے بعد جب ان کو باضابطہ طور پر کیا گیا ہے اور جن الزامات کے تحت چارج شیٹ کیا گیا ہے، اب اس پر کارروائی ہوگی اور اس حوالے سے جو آرمی ایکٹ کے اندر جو سزا کا انتر موجود ہے وہ ثابت ہونے پہ وہ سزا سنائی جائے گی، یا اگر وہ ان چارجز سے اپنے آپ کو بری ذمہ ثابت کرنے میں جو بھی ملزم ہوتا ہے جس طرح باقی مقدمات میں وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بری ہونے کے بھی ہوتے ہیں، سارے جو آپشن موجود ہوتے ہیں. اور اسی حوالے سے جو قانونی حقوق ہے وہ جو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ جن کو آپ ملزم بھی کہہ سکتے ہیں وہ ان کو فراہم کیے جا رہے ہیں. تاہم جو جس طرح سے یہ چارجز ہیں یہ اتنے سنگین ہیں اور یہ اوپن ہے، بالکل یہ سب کے سامنے، باتیں تو ہر کوئی کرتا تھا، لیکن قانون کی گرفت میں آنے کے بعد اور یہ فیلڈ جو جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہونے کے بعد اب اس کو ایک باضابطہ ایک شکل مل گئی ہے. اب یہ چیزیں جو ہے جو کیا صلاحیت تھی وہ سامنے آ گئی ہے کہ اس میں تحریک انصاف ہے، اس میں عمران خان ہے، 9 مئی میں کون ہے، 9 مئی میں کون لوگ ہیں، اس کے بعد جو ابھی تشدد واقعات اور بدامنی میں اس میں کون لوگ ملوث ہیں. اس سے پہلے جب جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تھے، ڈی جی آئی تھے، اپنے عہدے کا ناجائز استعمال تھا، کس کی حکومت تھی، کن کو فائدہ دینا شامل تھا، کیا کیا سیاسی سرگرمیوں میں جو ملوث ہونا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سامنے اب ظاہر سی بات ہے. جب یہ اس مقدمے کا فیصلہ جب سنایا جائے گا اب وہ یقیناً زیادہ دور نہیں ہوگا، چند مہینوں کی ہی بات ہوگی، اس کے بعد وہ سب تفصیلات سامنے آئیں گی. اور پھر اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کوئی یہاں پہ فل اسٹاپ نہیں لگ جاتا. جو کورٹ مارشل جب ہوتا ہے اور سزا جب فیصلہ ہو جائے گا، فرض کرے تو سزا سنائی جاتی ہے تو اس کے خلاف ملزم کو اپیل کا حق ہوتا ہے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں. تو یہ پھر بالکل ہی ایک اوپن جو عدالت ہوتی ہے وہاں بھی یہ معاملہ ظاہر سی بات بعد میں آتا ہے.